بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں درد پیٹ کے دائیں طرف درد ہو رہی ہے، ساتھ متلی بھی ہوتی ہے، تو ان کا الٹراساؤنڈ کرایا جاتا ہے تو الٹراساؤنڈ میں ان کو پتے کی پتھری آ جاتی ہے۔ اب وہ حالانکہ مسئلہ ان کو پرانا وہ معدے کا مسئلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب الٹراساؤنڈ ہوتا ہے تو اس پر پتے کی پتھری آ جاتی ہے، کیونکہ معدے کی اور پتے کی پتھری علامات تقریباً ایک جیسی ملتی جلتی ہیں، تو مریض اس کو معدے کی مسئلہ سمجھتا رہتا ہے۔ اب ایک چیز جب ڈائگنوز ہو گیا، تشخیص ہو گیا ہے، الٹراساؤنڈ ہم نے کروا لیا، اس میں پتھری آ گئی ہے، اب مریض بعض لوگ بڑا سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہ ہم اگر یہ پتے میں پتھری آ گئی ہے، اس کا آپریشن نہ کروائیں تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور کتنی دیر ہم انتظار کر سکتے ہیں، یا کیا دوائیوں سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ ظاہر بات ہے ہر انسان کے دل میں سوال جاتے ہیں۔ اب بینگ سرجن میرا جواب یہ ہوگا، دیکھیں پہلی بات یہ پتے میں پتھری آ جائے اور مریض کو علامتیں بھی ہوں تو اس کا علاج سرجری ہوتا ہے۔ اب سرجری ہم کیوں کرتے ہیں، کیوں ہم ضروری کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، دیکھیں پتے کی جو نالی جا رہی ہوتی ہے، اسے ہم سکسٹر ڈکٹ بولتے ہیں، اوپر سے جگر سے نالی آ رہی ہوتی ہے، سی بی ڈی ہم بولتے ہیں۔ اب یہ پتے کی نالی جا کر اس جگر کی نالی میں کھلتی ہے، اور وہ جگر کی نالی جا کر آگے کھلتی ہے چھوٹی آنت، اور چونکہ یہ نالی نیچے آ کر پتے کی نالی اور جگر نالی مل جاتی ہیں اور نیچے آ کر چھوٹی آنت میں کھلتی ہیں، اور وہاں لبلیب کی نالی یہاں آ کر کھلتی ہے۔ اب وجہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہماری پتھری کی سائز چھوٹا ہے تو ہم آپریشن نہیں کراتے، چلیں کچھ اثر دیکھ لیتے ہیں تو پتھری نکل جائے۔ مسئلہ اس کے برعکس ہوتا ہے، اگر بڑی پتھری ہے پتے کے اندر، چونکہ اگر نالی پتے کی نالی چھوٹی ہوتی ہے 2 سے 3 ملی میٹر ہوتی ہے، وہ تو پتھری وہاں سے نکلے گی نہیں، وہ وہاں پھنسی رہے گی، مریض کو بار بار درد ہوتی رہے گی، کبھی پتے کی انفیکشن ہو جاتی ہے، اس کا بھی آپریشن ضروری ہے۔ لیکن جو چھوٹی پتھری ہیں، بعض لوگوں کو ذہن میں ہوتا ہے چلو پتھری چھوٹی ہے تو نکل جائے گی دوائی سے، وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ اس سینس میں کہ وہاں سے پتے کی نالی سے نکل کر، جیسے میں نے پہلے بتایا، وہ جگر کی نالی آ رہی ہوتی ہے اور نیچے لبلیب کی نالی آ رہتی ہے، اگر وہاں پتے کی نالی سے نکل کے وہ اس نالیوں میں پھنس جائیں تو پھر مریض خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا سخت انفیکشن ہوتا ہے، جرکان ہو جاتا ہے، نیچے چلی جائے تو لبلبہ سوج جاتا ہے، اور جب لبلبے کی سوج ہو جاتی ہے جسے ہم پینکریاٹس بولتے ہیں، وہ ایک بڑی سویر کنڈیشن ہے۔ مریض اکثر بیچارہ آئی سی یو میں ہوتا ہے، کبھی انڈوسکوپیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی سی ٹی اسکین ہوتا ہے، تو مریض سیریس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ سرجن یہ کہتے ہیں کہ جس مریض کو علامتیں ہوں پتے کی درد کی اور الٹراساؤنڈ پر پتے کی پتھری آ جائے تو وہ آپریشن کروا لے، اگر نہیں کروائے گا تو خدا نخواستہ خیر وہ تو اللہ جانتا ہے، اگر پتھری آگے چلی گئی تو پھر وہ یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور ان چیزوں سے بعض لوگ ریورٹ بھی نہیں ہوتے، ان چیزوں کو ریورٹ کرنے کے لیے مریض کو داخل کرنا پڑتا ہے، لمبی چوڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، پھر وہ مریض کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو آپریشن پہلی بات ضروری ہے، دوسری بات آپریشن ماشاءاللہ آج کل اچھے ہو رہے ہیں، اور جس بندے کا پتا نکل جائے مریض کے نظام ہاضمہ پر، مریض صحت پر کوئی برے اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ لیپروسکوپی بھی کی جا سکتا ہے، چھوٹا سا کٹ ہوتے ہیں، باقی اوپن بھی کیا جا سکتا ہے، تو مریضوں کو اس بارے میں کوئی پریشانی نہیں لینی چاہیے۔ آج تک کئی لاکھوں والے کروڑوں کا آپریشن ہو چکا ہے، ہم لوگ مریضوں کو یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کے مسائل ہو سکتے ہیں آپریشن تجویز کرتے ہیں، تو یہ جو مسئلے ہوتے ہیں نا پتے کی پتھری، یہ دوائی سے نہیں ختم ہوتی، تو اس لیے آپ کوشش کریں جب یہ مسئلہ آپ کا ڈائگنوز ہو جائے تلی چیزیں کم کریں، اور کسی سرجن جو کوالیفائڈ ہے اس سے رابطہ کریں، اور ایز سون ایز پاسیبل اس کا آپریشن کروا لیں، کیونکہ نہیں کروائیں گے تو خدا نہ خاصا پھر آپ کو جو پیچیدگیاں جو میں نے بتائی ہیں وہ کافی سویر ہوتی ہیں، تو پھر اس سے مریض بڑا پچھتاتا ہے بعد میں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ ایسا کہ مسئلہ ہو تو فوراً اپنے ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا۔ یہ دوسرا ایک بڑا اہم سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جب ہمارے پاس پتھری آ گئی پتے کی پتھری تو ہم کھانے میں کیا پرہیز کریں، کیا چیزیں کھانی چاہیے نہیں چاہیے، اور کتنا عرصہ پرہیز کر سکتے ہیں، آپریشن سے مطلب بچا ہو سکتا ہے۔ اس میں میرا جواب یہ ہوگا، پتے کی پتھری بنتی اس وقت ہے جب ہمارے جسم میں ایک لپڈ ہوتا ہے، جو چربی کی مقدار اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، جو جگر سے ایک رطوبت خارج ہوتی ہے جسے ہم بائل بولتے ہیں، اس میں اگر چربی کی مقدار جسے لپڈ بولتے ہیں وہ زیادہ ہو جائے تو چونکہ جگر کی نالی اور پتے کی نالی ملی ہوتی ہیں تو کچھ یہ رطوبت پتے میں چلی جاتی ہے تو گاڑھی ہو کے پتھری بن جاتی ہیں، تو لہٰذا جو وجہ بنتی ہے پتے کی پتھری کی وہ چیزیں ہوتی تلی چیزیں، کوئی گھی والی چیزیں ہیں، آئلی چیزیں ہیں، کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچا جائے، اپنی غذا کو سادہ رکھا جائے، آئل اور گھی کا کم استعمال کیا جائے، اور اگر ڈائگنوز ہو بھی گیا تو پھر بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور ایک اچھے مستند سرجن سے مل کر اس کا پراپر علاج کرا لیا جائے تو بندہ بہت سی پیچیدگیوں سے الحمدللہ بچ سکتا ہے۔